اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة سو ہم پہنچتے ہیں اب دوسری آیت پر. اب پتہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں البینہ، واضح نشانی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وضاحت کیا ہوگی؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اب ہم امام الالوسی کا جو ہے وہ قول پڑھنے لگے ہیں. والبینۃ علی ما قالہ الجمہور هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأنه في نفسه بینۃ وحجہ ولذلك سماه سراجا منیرا وقد فصل الله سبحانہ وتعالی مع جملہ بقوله مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آیت ہے یہ اپنے آپ میں ہی ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک واضح نشانی نہیں آئے گی نا تو وہ پہچان نہیں پائیں گے حق کیا اور باطل کیا ہے. اور وہ کلیئر ایویڈنس کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. لیکن آیت جو ہے وہ دو چیزیں کہتی ہے. رسول من اللہ یتلو صحفا، رسول اللہ کی طرف سے. اور بائی دا وے رسول پر یہاں پہ تنوین ہے اور یہ بیسیکلی مفید العظمہ کے طور پہ بھی ٹریٹ ہوتا ہے. ہم نارملی کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ، ہے نا. لیکن یہاں پہ ہے رسول من اللہ. اس میں فرق کرتی ہے. رسول من اللہ یہ مفید العظمہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ایک انتہائی عظمت والا رسول، آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ایک شاندار رسول. یتلو جو لوگوں پر تلاوت کرتا ہے، صحف مطہرہ پاک صحیفے. یہ جو دو چیزیں آپ نے دیکھیں، رسول اور الرسالہ، جب یہ دو چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں تو پھر جو ہے البینہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، پھر بنتا ہے البینہ. اور یہ انتہائی اہم کانسیپٹ ہے اسلام میں. اسلام جو ہے وہ صرف تھیری نہیں ہے. اب وہ بتائیں، آپ صرف باتیں کر سکتے ہو، تھیری آپ کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں اسلام میں صرف تھیری ہونا کافی نہیں ہے، صرف ایک آئیڈیا ہونا کافی نہیں ہے. اگر وہ آئیڈیا واقعی حق اور اگر اس میں کچھ اچھائی ہے تو وہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہو، اس پر عمل کر سکتے ہو. اور اپنے آپ میں صرف ایک تھیری ہونا، ایک اچھی تھیری ہونا، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس میں کوئی ایکشن نہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، کوئی عمل نہ دیکھیں. اور یہ جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے آج کی دعوت، اسلام کی دعوت میں ہمارے وقتوں میں. آپ لوگوں کو اسلام کی حکمت دکھا سکتے ہیں، لیکن جب آپ لوگوں کی عمل دیکھتے ہیں مسلمانوں کے تو وہ سب کچھ جو ہے وہ نا انڈن کر دیتی ہے، سب کچھ مٹا دیتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے یار اگر آپ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے اور آپ کا دین جو ہے اتنا اچھا ہے تو تمہارے اپنے ہی لوگ اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ کس طرح سے تم لوگ جو ہے اتنے ایماندار نہیں ہو اپنے معاملات میں؟ تو کیوں نہیں تم اپنی عورتوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہو جس طرح تمہاری کتاب کہتی ہے یا جس طرح تمہارا رسول کہتا ہے؟ آخر میں جو مسئلے کا اصل جڑ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلیئر پروف، ایک بینہ جو ہے کہ جو تھیری کے اندر کنونسنگ ہو اور اس پر عمل بھی کیا جا سکے، تو وہ جو ہے نا وہ ہے الحق، البینہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو البینہ ہے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ وہ رسول من اللہ یتلو وہ بھی ہے، ایک عظیم الشان رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، صحف مطہرہ. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ جو کر رہے ہیں. یہ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ رسول کو رسالہ کے ساتھ، میسج کو میسنجر کے ساتھ ایک ساتھ جوڑیں. یہ ایگزیکٹلی میں نے وہ بات کی نا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے. ہم ان کو پیمفلٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کتاب گفٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ یار یہ بیان سننا، یہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنا جا کے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب ایک تھیری ہے. یہ سب کچھ خالی ہے جب تک آپ کیا نہ کریں، عمل نہ کریں، پریکٹس نہ کریں. جب تک کہ وہ مسلمانوں کے بیہیویئر کو نہ دیکھیں کہ واقعی یار یہ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں. جب تک وہ یہ نہ دیکھیں کہ ایک مسلمان اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے تعلق رکھتا ہے. جب تک یہ نہ ہو تو پھر تو صرف تھیوری ہے، صرف باتیں ہیں، اور یہ کافی نہیں ہے اور یہ صحیح دعوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو واضح کرتے ہیں کہ آپ کبھی بھی جو ہے میسنجر رسول کو رسالہ سے الگ نہیں کر سکتے. ایک اچھا اسپیکر ہونا، ایک اچھا تقریر کرنے والا ہونا، ایک اچھا لکھنے والا، یہ کافی نہیں ہے. یہ صرف ایک سائیڈ ہے کہانی کی. لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کون احسن ہو سکتا ہے بات میں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو اور اچھے کام کرتا ہو. اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں.